لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. جو یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور بلا وجہ غصہ نہ کروں تو شریعت کے اس حکم پہ چلنے کے لیے اس کو اپنا روحانی علاج بھی کرانا پڑے گا. روحانی سے وہ ٹوپی ڈراموں والا عاملوں کا نہیں, ان کو تو خود علاج کی ضرورت ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو کیا اس کے لیے صرف روحانی علاج, یہ روحانی سے مراد تکبر ختم کر دے, دنیا کی محبت ختم کر دے, صرف یہ کافی ہوگا؟ یہ جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے, جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اعتدال کا حکم دیا. فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. بعض صحابہ پوری رات نماز پڑھتے تھے تو نبی نے ان کو منع کیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ بھائی آپ کی صحت خراب ہوگی تو آپ کا گھر والوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ خراب ہوگا, آپ ڈپریشن میں کوئی الٹا کام کرو گے جا کے. فوجیوں میں دیکھو نا, رات کو ٹائم پہ سلایا جاتا ہے, وہ سلانا بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. سوئے گا تو, ان کو پتا ہے نہیں سوئے گا صبح اٹھ کے کیا کرے گا. جو جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں یا جہاں بھی سیکیورٹی کا مضبوط نظام ہوتا ہے نا, تو اس میں ملازمین کو سلانا بھی پابندی ہوتی ہے. سونا ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو ہم پہ یہ بھی پابندی تھی کہ آپ نے اتنے بجے لازمی سو جانا ہے. مجھے یاد ہے میرے استاذ بہت زیادہ اس بات پہ سختی کرتے تھے کہ دوپہر قیلولہ کیا ہے کہ نہیں کیا. ان کو پتا ہوتا ہے ان کمبختوں نے اگر دوپہر نہیں سوئے نا تو یہ پڑھیں گے نہیں, پھر یہ تھکے تھکے رہیں گے, پڑھائی میں دل نہیں لگے گا ان کا. تو یہ خوب سمجھ لیں, مذہب پہ چلنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیسے روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہے, ایسے ہی جسمانی بیماری کا علاج بھی ضروری ہے. اس کے بغیر آپ مذہب پہ نہیں چل سکتے. تو جیسے غصہ اسلام میں بری چیز ہے, خوش اخلاقی اچھی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو کیا مطلب سارے بلڈ پریشر کے مریض نبی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن؟ بولو نا بھائی. نہیں, بلڈ پریشر والوں کا وہ تو کہاں ہوں گے, وہ تو اچھے اخلاق ان کے بہت مشکل ہے نا. اسی طرح یاد رکھو, ہاں ایک اللہ کی طرف سے بیماری مسلط ہو گئی, اس پہ تو پھر صبر کا ثواب ملتا ہے. وہ تو اللہ کی, جیسے ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیمار رہے ہیں, اس میں ایوب علیہ السلام کا قصور نہیں تھا. وہ بیماری کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی. اور علماء کہتے ہیں ایسی بیماری میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے, جس میں انسان کی اپنی حماقت نہ ہو, بلکہ یہ کس کی طرف سے ہو؟ اللہ کی طرف سے ہو. ہماری بیماریاں ہماری اپنی حماقتوں سے ہیں, اللہ کی طرف سے نہیں ہیں, اپنی حماقتوں سے ہیں. تو اب میں یہ اتنی لمبی تمہید کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح جیسے اسلام میں غصہ حرام ہے, بد اخلاقی حرام ہے, اسی طرح اسلام میں سستی بھی کیا ہے؟ بولو, حرام. سست آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. فجر میں دیکھ لو, فجر میں کسی بھی مسجد میں پکے نمازیوں کا ریشو دیکھو, عام لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا, کتنے تھوڑے نمازی ہوتے ہیں. تو یہ کیا اس کی علامت ہے کہ اتنے جو تھوڑے نمازی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ قوم چست بہت ہے, ایکٹیو بہت ہے. نمازیوں سے نہیں اٹھا جاتا, نمازیوں سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا. کیوں؟ سست ہیں. اور بہت سارے کام ہمارے دیکھ لو, ایک کام نہیں ہے, صرف نماز پڑھ کیسے رہے ہوتے ہیں, ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ٹانگ پہ پورا زور, پھر تھوڑی دیر میں یہ والی ٹانگ ہلکی, دوسری. ابے تجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا یار, اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو, اتنی سستی. یہ سستی ہے نا بھائی. سست آدمی کبھی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے؟ بولو, وہ ٹیڑھا میڑھا ہی ہوگا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب بیان کرتے تھے نا تو ٹیک لگا کے نہیں کرتے تھے, حالانکہ ان کی عمر 75-76 سال میں بھی ایسے کمر سیدھی رکھ کے بیٹھتے تھے یوں, اور کوئی ٹیڑھی کمر کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا نا یوں کر کے اس کو ڈانٹ کے سیدھا کر دیتے تھے. حضرت کو ہم نے نہیں دیکھا کبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سہارا لیا ہو, سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے بھی ایسے ٹھک کر کے جاتے تھے. آج کیا ہے, پہلی منزل پہ جانا ہے
لفٹ کے ذریعے جا رہا ہے. ابے 2 سیڑھیاں چڑھ لے, یہ بہت ضروری ہے تیرے لیے, تھوڑے سے گھٹنے ایکٹیو رہیں گے نا. ابھی ایک کارپینٹر کو میں نے اپنے گارڈ کے ساتھ انڈا موڑ بھیجا. یہ انڈا موڑ یہ جہاں سے یعنی قریب ہی ہے, میرا خیال ہے 0.25 کلومیٹر ہے یہ. وہ کارپینٹر آدھے راستے میں بیٹھ گیا کہ تھوڑا ریسٹ کرنے دو. 0.25 کلومیٹر چلنے کے لیے کتنا ہے؟ 100 میٹر نہیں, 100 میٹر سے تھوڑا زیادہ ہے. چلے اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک. وہ بیٹھ گیا بیچ میں, جوان آدمی. تو یہ قوم کی حالت ہے, تو یہ جہاد کرے گی؟ یہ جہاد کرے گی؟ تو سستی اسلام میں بری چیز ہے. چستی کیا ہے؟ میں بھی چستی پہ اتنے بیانات کر رہا ہوں, آپ یہ نہ سمجھے مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیو ہوں گے, ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں, لیکن بات تو وہی کریں نا جو ٹھیک ہو. کیا خیال ہے؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جب ہمیں صحابہ میں کوئی سس نہیں ملتا, اور اتنی قربانیاں سس لوگوں کا کام ہے ہی نہیں جو قربانیاں صحابہ نے دی. خالد بن ولید نے روم اور فارس کے بخی ادھیڑ کے رکھ دیے تھے. ہمارے مجاہدین جو ماضی میں ہم لوگوں نے دنیا فتح کی ہیں, فرانس تک پہنچ چکی تھی ہماری فوجیں, اور ادھر فتح کرتے کرتے شام, اور ادھر ایسٹ کی طرف انڈونیشیا, ملیشیا, یہ ساری اسلامی سلطنتیں یہ تو بہت پہلے اسلام میں داخل ہو چکی ہیں. کابل تک مسلمان فوجیں حضرت عثمان کے دور میں آ چکی تھیں, وہاں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. ازبکستان, آذربائیجان, یہ سب حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکا تھا. تو یہ سس لوگوں کا کام ہو سکتا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ربیع الاول کے حلووں پہ ڈال کے چلے گئے ہوتے کہ تم محرم میں اتنا حلیم کھایا کرو, ربیع الاول میں اتنی دیگیں کھایا کرو, جب بچہ پیدا ہوا کرے تو مٹھائی کے اتنے ڈبے کھا لیا کرو, تو آپ مجھے بتاؤ روم اور فارس اور آذربائیجان, ازبکستان یہ فتح ہوتے؟ بولو نا. تو مذہب پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے سست آدمی کے لیے, سمجھ رہے ہو نا. اس سے فجر میں اٹھا جائے گا, اٹھ کے آئے گا تو ایسے لگے گا جیسے قبر سے کسی نے مردہ اکھاڑا ہوا ہے. آپ دیکھ لو نا, جو سست بچے ہوتے ہیں آپ ان کو اٹھاؤ تو صحیح, ایسے مرے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں جیسے تجھے پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ہم پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر آگے بیٹھے گا تو وضو خانے میں بیٹھ جائے گا, وہیں جھومتا رہے گا بیٹھ کے. پھر وضو خانے سے اس کو اٹھاؤ گے, آگے کھڑا ہوگا, پھر عجیب اسٹائل سے کبھی ایک پاؤں پہ سہارا لے کے ادھر, کبھی ادھر, کبھی پھر ناک میں کھجا رہا ہے, کبھی کان میں انگلی گھما رہا ہے. نہ نماز میں خشوع و خضوع, نہ وضو تمیز سے ہوگا اس کا. عجیب. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ امت پہ بوجھ ہے, یہ نمازیوں کو بدنام کر رہا ہے. بوڑھا امام ہوتا ہے نا, بوڑھا امام, وہ بیچارہ سمجھ میں آتا ہے کہ رکوع میں گیا دیر, اللہ اکبر کہہ دیا اور رکوع میں جانے میں دیر ہو گئی, سجدے میں جانے میں دیر ہو گئی, سجدے سے اٹھنے میں دیر ہو گئی. جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ تو مجبور ہیں بیچارے, بڑھاپے میں ہو جاتے. میں نے جوان امام دیکھے ہیں, سجدے میں جا رہے ہیں, اللہ اتنا لمبا اللہ اکبر کہ پبلک سجدے میں پہلے پہنچ چکی ہے, امام صاحب ابھی راستے میں پہنچے. یار آپ تو 30-35 سال کے ابھی ینگ ہو, آپ اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو, سردے میں اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو. اور چلو شادیوں میں دولہا اپنی شادی میں لیٹ آتا ہے, میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا یہاں, دولہا لیٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. میں کہتا ہوں جس کمبخت کو اس کی شادی موٹیویٹ نہیں کر سکی ٹائم پہ پہنچنے کے لیے, وہ باقی کون سے کام ٹائم پہ کرے گا؟ یا تو بیزار ہے, تیری پسند کی شادی نہیں ہو رہی, یا تو سست ہے کہ پسند کا کام بھی اتنی سستی سے ہو رہا ہے. یہی وجہ ہو سکتی ہے نا بھائی تیری. کبھی چلو حادثہ بھی ہو جاتا ہے, ٹریفک جیم ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, لیکن نارملی بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں نکاح پڑھانے, ہم ٹائم پہ پہنچے ہوئے ہیں, حالانکہ میری نہیں ہو رہی شادی, پھر بھی میں ٹائم پہ پہنچا ہوا ہوں. اور اگلا کیا کر رہا ہے, جو دولہا ہے 1 گھنٹہ لیٹ, 1.5 گھنٹہ لیٹ. بس کر یار, تو نماز کیسے ٹائم پہ پڑھے گا جب تیری جو شادی جس میں اتنی دلچسپی ہے تجھے, وہ تو اتنی لیٹ کر رہا ہے, گھنٹہ بعد پہنچ رہا ہے تو.
تو یہ مقصد کہ یہ قوم سست ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ. یہ خدا کی قسم بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر، اس کو ہلکا مت سمجھو، بہت بڑا عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم خطبوں میں یہ حدیث سنتے ہیں نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ بہت زیادہ ہم نے سنی ہے حدیثیں. آپ کو پتہ ہے پوری حدیث ہم نے نہیں سنی، ہم یہاں تک حدیث سنا کے بریک لگا دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آگے ہم نے بیان کی تو ہو سکتا ہے میرے ہی خلاف جا رہی ہو وہ حدیث، کیونکہ میرے ابھی دفتر میں بھی مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، نیت خراب ہو رہی تھی میری بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین امت میری یعنی صحابہ کی، پھر ان کے بعد والی بھی سب سے بہترین یعنی تابعین کی، پھر ان کے بعد والی بھی یعنی تبع تابعین کی. فرمایا اس کے بعد شر پھیلے گا، اور شر میں آپ نے دو چیزوں کو خصوصیت سے ہائی لائٹ کیا. فرمایا ایک جھوٹ پھیل جائے گا، نمبر 2 موٹاپا پھیلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موٹاپے سے مراد ہے سستی، کیونکہ موٹاپا قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، وہ نیچرل ہے. بہت چست لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے ہیں، بہت کم خوراک والے لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے، یہ قدرت کی طرف سے ہے. کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. نیچرلی بھی لوگوں کا پیٹ ہوتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے نکل جاتا ہے. میں نے ایسے علماء دیکھے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں، وہ بھی بہت ہلکا، لیکن پیٹ نکلا ہوا ہے ان کا، وہ قدرت کی طرف سے ہے. صحابہ میں بھی ایسے تھے، بعض بھاری جسم کے، بعض دبلے جسم کے. لیکن یہاں وہ موٹاپا مراد ہے. تمام محدثین کی بات لکھتے ہیں، اس سے نیچرل جو موٹاپا ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے. یہاں وہ موٹاپا مراد ہے جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اسی وجہ سے اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت میں 2 بیماریاں سب سے پہلے آئیں گی، ایک زیادہ کھانا، دوسرا جھوٹ. دوسرا کیا آئے گا بھائی؟ جھوٹ. بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے. ہر آدمی کیا بول رہا ہے آج، کیا کر رہا ہے آج کل؟ جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. قسمیں اٹھا لے گا، پوری بات ہی نہیں کرے گا کبھی بھی. تو اور دوسرا کھانا، کھائے جا رہے ہیں. اور مجھے اللہ کی قسم اس پہ افسوس نہیں ہو رہا کہ زیادہ کیوں کھا رہے ہو. بھائی یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے نا کہ کم کھاؤ، میرا ٹاپک تھوڑی ہے. مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس پہ مذہب کا لیبل کیوں لگا رہے ہو. یہ میرا ٹاپک ہے، یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. مذہب کا لیبل مت لگاؤ، مذہب میں پھوڑنا پھاڑنا پسند بولو نہیں ہے. اور مٹھائیوں کو ختم کر دو مارکیٹ سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بتائی ہیں خوشی کے موقع پہ، وہ گوشت بتایا ہے، مٹھائیاں نہیں بتائی ہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.